الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا کی جمعیت کی مجلس عمومی کے اجلاس میں شریک ہو رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی اس مجلس میں شرکت کو قبول فرمائے. آپ حضرات کا گھروں سے یہاں تک کا سفر اور پھر آپ کے مالی اخراجات یہی آپ سے اللہ کو مطلوب ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. ایمان والوں کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کی جان اور ایک اس کا مال. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں میں نے ایمان والوں سے خرید لی ہیں. اور پھر ان دونوں چیزوں کو جو میں نے قیمت ادا کی ہے وہ قیمت جنت ہے. اب جنت آخرت میں ایک مومن کی اتنی عظیم الشان کامیابی ہے، اتنی عظیم الشان متاع ہے کہ جس کا ہم شاید تصور بھی نہ کر سکیں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. آپ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. ایسی جنت کہ جس کی صرف چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. صرف چوڑائی، طول کا ذکر نہیں کیا. اب ظاہر ہے کہ ایک تو اللہ کو نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ ہماری جان کی ضرورت ہے، نہ ہمارے مال کی ضرورت ہے. وہ بے نیاز ہے. لیکن دنیوی زندگی میں
اعمال صالحہ کو اکٹھے کرنا، اعمال صالحہ کو ذخیرہ کرنا، یہ مقصود ہے، اس کی طرف متوجہ کرنا منظور ہے۔ اور ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ دنیا میں اعمال صالحہ یہ در حقیقت ایک علامت ہے کہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ چنانچہ ہم جب عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے جو مل جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کو ہمارے نیکیوں کے خزانے میں جمع کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح ہم اس کی رحمت کے نیچے آ جاتے ہیں، ان کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جو آدمی گناہ اور معصیت کرتا ہے، نہ اپنی جان اللہ کے دین کی طرف صرف کرتا ہے، نہ مال اللہ کے دین کے لیے صرف کرتا ہے، خرافات میں صرف کر لیتا ہے، عیاشیوں میں صرف کر لیتا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کا عذاب ان لوگوں کی طرف متوجہ ہے۔ باقی تو اللہ بااختیار ہے، لیکن مومن کے لیے گناہ میں بھی ایک ایسا پہلو ہے کہ اگر مسلمان اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر گڑ گڑائے اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ یا اللہ مجھ سے تیری بندگی کا حق ادا نہیں ہوا، مجھ سے بندگی میں کوتاہی ہو گئی ہے، تو یہ بھی پھر ایک مومن کی علامت ہے، کیونکہ انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن خطا کا احساس ہونا چاہیے۔ جس کو اللہ تعالیٰ خطا کا احساس دلا دیتا ہے، اس پر ندامت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہے، یہ بھی بندگی کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی جماعت عطا کی ہے کہ جماعتی زندگی میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آدمیوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کا تعارف کرایا ہے۔ ایک یہ کہ وہ مفادات کا خواہش مند ہے، دنیوی مفاد ملتا ہے تو آپ کے ساتھ ہے، دنیوی مفاد نہیں ملتا تو پھر ساتھ نہیں ہے۔ غلط راستے پر چلنے والے لوگ یا مشرک تھے، یا یہود تھے، یا عیسائی تھے، یا منافقین، چار بڑے گروہ۔ اب اگر کوئی شخص کلمہ گو بھی ہے، تب کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی ان چاروں کی غلط عادتیں اس میں آ سکتی ہیں۔ چنانچہ یہ منافقین کی علامت تھی
کہ وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھتے تھے. اگر مال غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ملا تو پھر شاکی ہو جاتے تھے. ان اعطوا رضوا وان لم يعطوا فهم له ساخطون. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی اس طرح فرمائی ہے: تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصہ ان اعطی رضی وان لم يعط سخط. تعس وانتکس واذا شیک فلا انتقش. روپے پیسے کا بندہ ہلاک ہو گیا، لباس کا بندہ ہلاک ہو گیا جس کی نظر صرف اپنی ذات پر ہوتی ہے، اپنی جان پہ ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کچھ دیا جائے تو راضی ہوتے ہیں اور اگر کچھ نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. یہ بندہ ہلاک ہو گیا، یہ منہ کے بل گر گیا، اس کے پاؤں میں ایسا کانٹا چبھا جو کبھی نہ نکلا. اور پھر ایک دوسرے شخص کا تذکرہ کیا ہے، جس کی نظر اپنی ذات پہ نہیں ہے، مقصد پہ نظر ہے. تعس عبد الدینار اس کو کہہ دیا، اور طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه ومغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. دنیا میں مبارکباد دیتا ہے، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو گھوڑے کے باغ تھامے تیار ہے میدان میں اترنے کے لیے، اور گمنام سپاہی ہے، نام والا بھی نہیں ہے. پراگندہ سر ہے، پاؤں گر سے اٹے ہوئے ہیں، گھوڑے کی باغ پکڑے تیار ہے اترنے کے لیے، اور گمنام ایسا کہ جو ڈیوٹی اس کو دی جائے، اسے کہا جائے تم نے پہرا دینا ہے تو پھر وہ پہرا دیتا ہے. اسے کہا جائے کہ تم لشکر کے پیچھے پیچھے آؤ، کوئی بندہ رہ جائے، کوئی سامان کسی کا رہ جائے تو اس کو سنبھالتے ہوئے آؤ، تو پھر وہ ڈیوٹی دیتا ہے. حیثیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ چھٹی لیتا ہے تو اس بیچارے کو چھٹی بھی نہیں ملتی، اگر وہ کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس بیچارے کی سفارش بھی نہیں سنی جاتی. تو ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اس کو خوشخبری دے دی ہے کہ آپ کی آخرت ٹھیک ہے، آپ کامیاب ہیں. اب ظاہر ہے کہ اصل چیز تو اللہ کے سامنے اپنی خدمات پیش کرنی ہے، اس کی رضا کے سامنے جھکنا ہے. عطاء الرحمن کہہ رہا تھا کہ سارے اسٹیج پہ نہ چڑھا کرو. تو وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ قل هو اللہ کا تو درجہ بہت بلند ہے، لیکن اگر وہ تبت یدا کے نیچے لکھا ہوا ہے تو اس کی عظمت میں کیا فرق آتا ہے؟ اس کے درجے کی جو مقام ہے وہ تو اس سے کم نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے آج کل چونکہ ہماری تربیت گاہیں اس طرح نہیں ہیں کہ ہم اس کا انعقاد کریں اور کارکن کو جماعت کا مفاد سمجھائیں
جماعت کا مقام سمجھائیں، جماعت کا لزوم سمجھائیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ جماعت کی حقانیت اور جماعت کے بطلان کا دار و مدار یہ اس کے عقیدے، اس کے منشور اور پروگرام کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے کسی مخصوص مقصد کے لیے یا مخصوص وقت کے لیے ایک تنظیم بنا لی، دکانداروں کی تنظیم بن گئی، تاجر کی تنظیم بن گئی، اسپتالوں میں کام کرنے والے ملازمین کی تنظیم بن گئی، اسکولوں میں کام کرنے والے ملازمین کی تنظیم بن گئی۔ تو وہ ایک خاص دائرے میں ایک خاص مقصد کے لیے اور محدود مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن ایک سیاسی جماعت جو ایک جامع پروگرام رکھتی ہے، اس کا ایک جامع نظریہ ہوتا ہے، ایسا نظریہ کہ اگر وہ حکمران بن جائے تو اس منشور کی رہنمائی میں وہ ملک کو چلاتا ہے۔ چنانچہ جمعیت علماء اسلام کے اکابرین نے عجیب جماعتی فلسفے کے حوالے سے رہنمائی کی ہے کہ اگر جماعت عقیدے اور پروگرام کے لحاظ سے حق ہے تو پھر اس میں شامل ہونا واجب ہے، اور اگر ایک جماعت اپنے نظریے اور پروگرام کے لحاظ سے باطل ہے تو اس جماعت سے لا تعلق ہونا واجب ہے۔ ہم نے جماعت کو اس انداز میں پیش نہیں کیا ہے۔ علیکم بالجماع، اب ظاہر ہے اس سے ہر جماعت تو مراد نہیں تھی، مسلمانوں کی جماعت مراد تھی۔ اس سے وابستہ ہو جاؤ، حکم دے دیا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت نظریاتی جماعت ہو اور حق نظریے کی حامل جماعت ہو، لیکن اجتہادی طور پر کبھی کبھی کسی مسئلے میں وہ غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ ہیں تو ہم سب انسان، غلطی تو کر سکتے ہیں، انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک جزوی قسم کا غلط فیصلہ، وقتی طور پر ایک مسئلے پر غلط فیصلہ، یہ جماعت سے لا تعلق ہونے کا جواز نہیں بن سکتا، اور باطل جماعت ہو اس سے لا تعلق ہونا واجب ہے، لیکن وقتی طور پر کسی ایک آدھ مسئلے میں وہ صحیح فیصلہ بھی دے سکتا ہے۔ ایک نیا ایشو پیدا ہوا، ایک جماعت ہے، اس کا نظریہ اسلامی نہیں ہے، لیکن اس مسئلے پر وہ صحیح رائے دے سکتا ہے، تو کسی بھی جزوی مسئلے یا وقتی مسئلے پر باطل جماعت کا صحیح فیصلہ بھی اس جماعت سے وابستگی کا جواز نہیں بنا سکتا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک گھنا درخت ہے، سرسبز و شاداب، سایہ دار، اور اس کا ایک شاخ چھوٹا سا خشک ہو جاتا ہے، تو ایک چھوٹا سا شاخ جب اس درخت کا خشک ہو جائے، وہ آپ اس کے سائے میں بیٹھنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، آپ کو جانا پڑے گا وہاں۔ چھوٹی سی شاخ اگر خشک بھی ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنا بڑا درخت ہے اور گھنا درخت ہے اور بڑے گھنا سایہ ہے اس کا، تو یہ سایہ ایک شاخ کے خشک ہونے سے
آپ وہ بے نیاز نہیں ہو سکتے اس درخت سے. لیکن ایک درخت ہے جو خشک ہو چکا ہے، جس کے پتے گر چکے ہیں، ایک شاخ تھوڑا سا اس کے کچھ پتے سرسبز ہیں، لیکن وہ آپ کو پھر بھی اس کی اجازت نہیں دے گا کہ تم اس کے نیچے بیٹھ کر سایہ لے سکو اس کا. تو یہی جماعتوں کی صورتحال ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی جماعت عطا کی ہے کہ جس جماعت کا ایک پس منظر ہے، ایک اس کی تاریخ ہے، اور جن اکابر نے اس جماعت کی بنیاد رکھی ہے، ہمارا 100% بلکہ اس سے بھی زیادہ ان پر اعتماد ہے کہ انہوں نے اس کی بنیاد اخلاص پہ رکھی تھی. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَن تَقُومَ فِيهِ. اس کا مصداق بنتے ہیں یہ لوگ. اب اتنے بڑے اعلیٰ درجے کے اکابرین سے ہماری نسبت، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا چاہیے؟ اگر حضرت شیخ الہند جیسی شخصیت سے ہماری نسبت ہو جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو ہم نے ان نسبتوں کی حفاظت بھی کرنی ہے تمام تر کمزوریوں کے باوجود. نہ علم میں ہم وہ مقام لے سکتے ہیں، نہ عمل میں. تقویٰ تو شاید ہو ہی نہیں، لیکن یہ جو نسبت ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اس جماعت کی حفاظت فرمائے. یہ جماعت کسی ایجنسی کے، سرکاری ایجنسی کے مرہون منت نہیں ہے. انہوں نے تو ہمیشہ ہمیں توڑنے کی کوشش کی ہے. ہمیں قوت اللہ عطا کرتا ہے. ہمیں وہ دن بھی یاد ہیں جب جمعیت کمزور تھی، صرف چند علماء، مدارس کے اساتذہ، طلباء وہی اس میں زیادہ تر کام کرتے تھے. لیکن آج پاکستان کی ایک توانا آواز بن چکی ہے جمعیت علماء اسلام. اسے ایک سیاسی قوت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. جو ذہنیت ہمارے ملک کے اوپر مسلط رہتی ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو، چاہے وہ بیوروکریسی کی ہو، ہمارے تعلیمی نظام جو وہاں موجود ہے، اس میں مذہبی لوگوں کی گنجائش نہیں ہے. اب بھی مذہبی لوگوں کے بارے میں یہ ذہنیت ہے کہ ان کا سیاست سے کیا تعلق. الٹا آپ سے کہتے ہیں آپ تو شریف آدمی ہیں، آپ کیوں سیاست کرتے ہیں؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ہم بدماش لوگ ہیں، ہمیں سیاست کرنی ہے. شریف آدمی کیوں سیاست کرتا ہے؟ لیکن چونکہ ہمیں اپنے اکابر سے دو چیزیں ملی ہیں امانت میں. ایک جماعت کا نظریہ، اور ایک اس نظریے کے لیے کام کرنے کا رویہ، منہج. جب ہم ان اصولوں کی بنیاد پر کام کریں گے تو پھر آپ کی طاقت کوئی نہیں توڑ سکتا. ہمارے ہی ماحول کے مذہبی لوگ کوئی فرقہ واریت کی طرف چلا جاتا ہے. ہماری ہی شکل کے لوگ مذہبی ذہنیت رکھنے والے شدت اور انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے اکابر نے
اعتدال کا رویہ اپنانا اور ملک کے اندر جو ہمارا نظام ہے، جو قانون ہے، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے محنت کرنا۔ اس سے باہر نکل کر ہمارے لیے آزمائشیں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو آزمائشوں کو لوگ خود دعوت نہیں دیا کرتے، آزمائشوں سے لوگ پناہ مانگتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فرماتے تھے کہ صبر کی دعا نہ کیا کرو، کیونکہ صبر کے لیے آزمائش لازم ہے، پھر آزمائش آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، پھر امتحان کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی ایک صبر ہے کہ آپ ملک میں دین سے بغاوت دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کو دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ تنظیمیں اور جماعتیں اس کے لیے کام کرتی ہیں، اور پھر ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے باقاعدہ۔ پھر اس کے نتیجے میں جس قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حکمرانی کو برداشت کرنا یہ بھی تو صبر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب اگر حق کا پرچار کرنا ہے تو حق کو ہم کیسے پہچانیں؟ حق کسی چیز کے ہونے کا نام ہے۔ یوشے چشتی ماغت حق وائی، اور باطل مٹ جانے والے کا نام۔ کسی چیز کا نیست و نابود ہو جانا، تو باطل کو نیست و نابود کرنا ہے اور حق کو مستحکم کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر تو آزمائشیں آئیں گی، اور سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام پر آئیں علی نبینا علیہ السلام۔ لیکن حق تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ کے احکامات پر چلنے کا راستہ ہے، اور اس کو ہم حق کہتے ہیں۔ باطل کو کیسے پہچانو گے؟ ہمارے گاؤں میں اگر کوئی چھوٹا موٹا آدمی کوئی غلط بات کہہ دے تو ہم اس کو ڈانٹتے بھی ہیں اور اس کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں ہم باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ تو کمزور ہے بیچارہ، اس کو دو تھپڑ بھی مار دو تو شاید وہ آپ کو کوئی جواب نہ دے سکے۔ تعرف الاشیاء باضدادها۔ اب جب لفظ حق ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا، کہاں ہے اس کی حقیقت، کیا ہے اس کی حقیقت؟ پچھلی حکومتیں جس قانون سازی کی جرت نہیں کر سکی، یہ حکومت کر رہی ہے۔ دنیا کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں آئین سے اسلامی دفعات نکالی جائے۔ پاکستان کے آئین میں اگر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے تو کہتے ہیں واپس لو۔ ہمارے آئین میں اگر ناموس رسالت کو تحفظ حاصل ہے تو کہتے ہیں اس کو ختم کرو۔ توہین رسالت کے ارتکاب میں گرفتار لوگوں کو جیلوں سے نکالو، رہا کرو، اور یہ کر رہے ہیں۔
کبھی عدالت کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کس چیز کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کس چیز کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کا ایجنڈا یہی چیز ہے، ان کا مقابلہ ہم نے کیا ہے۔ الحمدللہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی تائید غیبی سے یہ ایجنڈا تو ان کا ناکام ہو گیا کہ وہ کوئی قانون تبدیل کر سکیں۔ اور دنیا بھی سمجھ گئی ہے کہ یہ لوگ اب مزید حکومت کرنے کے قابل نہیں ہیں، نااہل ہیں۔ لیکن پھر بھی بہرحال مشکلات تو ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ مسلسل یہ تاثر دیتی ہے کہ یہ سیاسی مولوی، تو سیاسی مولوی کہ کیا مطلب؟ میرا پیغمبر بھی سیاسی پیغمبر تھا۔ اگر میرا نبی سیاسی پیغمبر تھا تو اگر علماء اس کے وارث ہیں تو وہ سیاست نہیں کریں گے؟ ہم جب ختم نبوت کے جلسے کرتے ہیں تو ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی موضوع ہے اور یہ غیر متنازع ہے، یہ وہ موضوع ہے جس پر ساری امت متفق ہے۔ اسلام پر ساری امت متفق نہیں ہے۔ لیکن ایک تاثر دے دیتے ہیں کہ حالانکہ میں نے تو یہ عرض بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا ذکر بھی سیاست کے ذیل میں کیا ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما خلف ہلک نبی خلفہ آخر، ایک جاتا تھا دوسرے کی جگہ لیتا تھا۔ ولا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو بحیثیت نبی کے سیاسی کام کرے۔ وسیکون بعدی خلفاء، میرے خلفاء آئیں گے وہ یہ کام کرتے جائیں گے۔ تو ایک تاثر ہے، عام کر لیتے ہیں۔ تبلیغی جماعت 6 باتیں، اب ان 6 باتوں کو مکمل دین کہا جا رہا، حالانکہ یہ 6 باتیں ترغیب کے لیے۔ یہ 6 باتیں آ جائیں تو آدمی کی فکر اور اس کا خیال مذہب کی طرف چلا جاتا ہے۔ مسجد میں نہیں آتا وہ مسجد کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو رہا، یہ باتیں سن کر وہ اسلام کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اسلام کی طرف ترغیب کی ایک تحریک ہے، لیکن جس بیوروکریٹ کو دیکھو، اگر وہ مذہبی ذہن رکھتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد تبلیغی جماعت میں جاتا ہے۔ کوئی جرنیل ریٹائرڈ ہوتا ہے، کوئی مذہبی، وہ تبلیغی جماعت میں جاتا ہے۔ تو دنیا یہ سمجھتے ہے کہ دین والی جماعت یہی ہے۔ باقی ہم مدرسوں میں کام کر رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، یہ ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں۔ لہذا نہ مدرسہ ان کو قبول ہے، نہ قرآن حدیث کے علوم ان کو قبول ہیں، اور وہ یہ کہہ نہیں سکتے، در حقیقت وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں قرآن کی تعلیم نہیں چاہیے، وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں حدیث کی تعلیم چاہیے نہیں۔ تو پھر کہتے ہیں ہم تو ان مدارس کے اندر پڑھنے والوں کو ایک اس کے قابل بنانا چاہتے ہیں کہ ان کو نوکریاں مل سکیں، ان کو روزگار مل سکے۔ یہ جو لب و لہجہ ہے، یہ گڑ کے اندر زہر کو چھپانے کی کوشش ہے۔ اگر آپ مجھے کسی روزگار کا قابل بنانا چاہتے ہیں تو میں نے تو نوکری کرنی ہے نا، میں نے تو افسر بننا ہے۔ آپ مجھے بہت بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں، مجھے بڑا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، مجھے بڑا انجینئر بنانا چاہتے ہیں، تم میرے چند ورقے پڑھ لو، کم از کم نمازی تو بن جاؤ گے۔
کم از کم اللہ کے سامنے سر جھکانے والے تو بن جاؤ گے. تمہاری کھوپڑیاں میں جانتا ہوں کس قدر غرور سے بھری ہوئی ہے، اور تم جب آپس میں بیٹھتے ہو تو اس لب لہجے سے بات کرتے ہو جیسے خدا تم ہو. اس مخلوق سے آپ کا سامنا ہے. لیکن بہرحال قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، لیکن جہاں کتاب کا ذکر ہے اس کے ساتھ حکمہ کا بھی ذکر ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. تو قانون ہے، نظام حیات ہے، لیکن اس کے ساتھ حکمت کے ساتھ چلنا، اس کو حکمت کے ساتھ آگے بڑھانا، تدبیر اور تدبر کے ساتھ آگے بڑھانا. اور تدبیر اور تدبر دونوں الفاظ ان کا مادہ دال بے رے ہے، یعنی انجام. النظر علی دبر الامور، معاملات کے انجام پہ نظر رکھنا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خذ الامر بالتدبیر، کام کرو تو تدبیر کے ساتھ. فإن رأيت في عاقبته خيرا فامض، اگر آپ نے تدبیر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کا انجام بھلا ہے، خیر ہے، تو کر گزرو. وَإِنْ خِفْتَ غَيًّا فَامْسِكْ، اور اگر آپ کو خوف ہے کہ اس سے نقصان ہو جائے گا اسی جگہ رک جاؤ، آگے مت بڑھو. کر تو حکمت، تدبیر، تدبر یہ انسان کا خاصہ ہے، کیونکہ عقل اللہ نے انسان کو دی ہوئی ہے، باقیوں کو نہیں دی. اور یہ سب کچھ ہمارا چونکہ معاملات اجتماعی ہیں تو اس کو اجتماعی انداز کے ساتھ جمعیت علماء اسلام نے سوچنا ہوتا ہے، اس کی تدبیر کرنی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ کو اگر ہم نے راضی کرنا ہے اور اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو پھر پہلے آپس میں ایک دوسرے سے اخلاص کرنا ہے. کسی مفاد سے بالاتر ہو کر ہم نے ایک دوسرے کو بھائی سمجھنا ہے. صف کو متحد رکھنا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، لیکن صفا پر اللہ نے اکتفا نہیں کیا. کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ. سیسا پلائی ہوئی دیوار کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ تیر پھینکیں ان کی طرف تو یہ اس کو پار نہیں کر سکے گا، اس میں شگاف نہیں ڈال سکے گا. گولی مارو تو واپس آ جائے، اس اثر نہ کرے. لیکن اگر تھوڑا سا بھی شگاف موجود ہو تو اس سے تیر کا نکلنا، گولی کا نکلنے کا امکان ہوتا ہے. نماز میں بھی یہی کہا نا، تراسو، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یوں کھڑے ہو جاؤ. تو اس لحاظ سے جماعتی صفوں کو متحد رکھنا، آپس میں تسامح اور درگزر سے کام لینا. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ابتدائی چیز تو جماعت کے اندر تسامح ہے. کوئی ساتھی چھوٹی موٹی غلطی کر لیتا ہے، ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، شور مچاتے ہو، اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہو. ہاں ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد اگر جماعت اس کا مواخذہ کرے تو ٹھیک ہے. لیکن ہر بات کے پیچھے پڑنا اور اس ٹھو میں بتنا کہ اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہو جائے گی، بلکہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کوئی غلطی کروا دیں.
تاکہ مجھے اس کے خلاف محاذ بنانے کا موقع مل جائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے عیبوں کا پیچھا نہ کیا کرو، اپنے بھائی کے عیوب کا پیچھا نہ کرو، لا تتبعوا عورات اخیکم، کسی کی پردہ پوشی کے پیچھے نہ پڑا کرو، اور اگر ایسا کرو گے فاللہ یتبع عوراتکم، پھر اللہ تمہارے پردوں کا پیچھا کرے گا، اور تم گھر بیٹھے بیٹھے، گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ اب آج کل ہماری میڈیا کیا کام کرتا ہے؟ سوائے پردہ دری کے اس کا کوئی کام نہیں۔ میڈیا اور شریعت بالکل ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے۔ اسلام کہتا ہے عیب چھپاؤ، یہ کہتا ہے یہی تو میری خبر ہے، میری خبر یہی سے بنتی ہے۔ بالکل تضاد ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے اللہ کے دین کو پکڑے رکھنا ہے، اور اسی اصولوں پہ ہم نے آگے چلنا ہے۔ کل ہم ساتھی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو گپ شپ چل رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا اور پھر وہ کھلا جھگڑالو بن گیا۔ اب یہ کھلا جھگڑالو انسان کو جو اللہ نے کہا ہے، یہ خلق کی بنیاد پر کہا ہے، انا خلقناہ، تو جو چیز تخلیق کے ساتھ بیان کی جائے گی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انسان کی فطرت میں ہوگی، بغیر جھگڑے کے وہ گزارا نہیں کر سکتا۔ کوئی لڑائی والا نہیں ہوگا تو باپ بیٹے سے لڑے گا، بیٹا باپ سے لڑے گا۔ لیکن اگر ہم مقاصد کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھیں تو پھر اپنے آپس میں لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب ہم اس فریضے سے پیچھے آتے ہیں، ملک کے اندر ناجائز حکمران ہیں، بے حیا ہیں، عریانی ہے، فحاشی ہے، ملک آپ کا کدھر جا رہا ہے؟ اور اس فحاشی اور عریانی کی طوفان میں اگر ہم ایک صف ہو کر اس کے مقابلے میں نہیں آئیں گے یہ تو چھا جائے گی، پھر یہ بے حیائی تو ہمارے گھروں تک اندر آ جائے گی، پھر ہمارے اگلی نسلیں کیا کریں گی؟ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے لیے بڑا امتحان ہے۔ اس میں زندگی کھپانا، کام کرنا، اس میں پیسہ لگانا، جتنا بھی ہو، اللہ تعالیٰ پیسوں کو محتاج تھوڑا ہی ہے، وہ تو بہانا چاہتا ہے کہ تم کچھ تو کرو نا۔ 4-5 کلومیٹر جو ہے وہ ڈاٹسن میں جاؤ، یہ تمہاری جان ہے، 4-5 روپے کا کرایہ دو، یہ تمہارا مال ہے، ورنہ ہم اللہ کی کہا کیسے ادا کر سکتے؟ اور اللہ ہمیں جنت دیتا ہے، ہم اپنے اعمال پہ نظر دوڑائیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں جو ہم اس کے بدلے میں اتنی بڑی قیمت حاصل کر رہے ہیں اللہ سے۔ بس اتنا ہی مسئلہ ہے کہ جب ہم ایسا کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت ہمارے طرف متوجہ ہے، اور انشاءاللہ پھر جنت ہی ہماری جگہ ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اس وقت جو ملک میں قانون سازیاں ہو رہی ہیں، گھریلو تشدد، اب گھریلو تشدد کون کرتا ہے؟ مشہور تو یہ ہے کہ مولوی صاحب بیوی سے زیادہ ڈرتا ہے،
مولوی صاحب باہر بڑا گرجدار قسم کی تقریر کرتا ہے، گھر میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ تیرے گرج کتنی ہے. اس کی طرف سے پیسے بھی دیتا ہے، اس کی طرف سے چندہ بھی دیتا ہے جی. لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اس دن میرے پاس کچھ مہمان آئے تھے، امریکنس تھے، تو مجھے کہا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت تو آ گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کا خیال رکھیں اور خواتین کی تعلیم اور ملازمتوں کا خیال رکھیں. تو میں نے ان سے کہا دیکھو، تم لوگوں نے طالبان کے ساتھ، افغانستان کے طالبان کے ساتھ دوحہ میں ایک معاہدے پہ دستخط کیے، اور اسی معاہدے کے تحت تم نے 31 اگست کو آخری فوجی نکالا ہے. معاہدے کے تحت نکلے ہوتے. اب معاہدے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری آپ پر آتی ہے کہ آپ ان کی حکومت کو تسلیم کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں وہ شہروں میں آئے اور انہوں نے نظام سنبھالا ہے. اور اگر ابھی تک اس معاہدے پر عمل درآمد کے کچھ مراحل باقی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ معاہدہ اور معاہدے کے عمل درآمد پر فوکس کریں. اگر آپ اس سے پہلے شرائط دیں گے تو معاہدے پر تجاوز ہے، یہ اس معاہدے پر اضافہ ہے، اور تم معاہدے پر اضافہ یک طرفہ کر رہے ہو جو کم از کم آپ کے لیے دنیا کے قانون میں جائز نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ 20 سال نہیں، میں تو کہتا ہوں 40 سال افغانستان جنگ کی حالت میں رہا ہے. اس جنگ کی حالت سے امن کی طرف لانا، تو پہلے تو امن کا استحکام ضروری ہے. امن جب مستحکم ہو جائے پھر سیاسی نظام کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. جب سیاسی لحاظ سے مستحکم ہو جائیں تو پھر وہاں پر ملک کی معیشت اور اس حوالے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو جب ابھی تک وہ سنبھلے نہیں ہیں، حالت جنگ سے نہیں نکلے، ان کے نوجوان جو ہے وہ مورچوں سے اترے ہیں تازہ تازہ، ابھی تک ان کو وہ لاشیں نہیں بھولی، وہ خون نہیں بھولا، وہ شہداء نہیں بولے ان کو، آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کے لیے مشکلات کا کوئی جواز تلاش کر رہے ہیں. یہ آپ کے لیے جائز نہیں. پھر کہتے ہیں کہ افغانستان میں تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد وہ لوگوں کو تنخواہیں دے سکیں. تو میں نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ شاید صحیح کہہ رہے ہیں. اب اگر وہاں پر اقتصادی مشکل آتی ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، تنخواہیں نہیں دے سکتے، تو بھوک اور افلاس جب وہاں آئے گا، یہ انسانی حق ہے یا نہیں؟ اور اگر وہاں پر آپ لوگ یا دنیا تعاون نہ کرے اور بھوک آ جائے وہاں پر، تو اس انسانی حق کے آپ خود ذمہ دار ہیں. تو آپ طلباء سے مطالبہ کرتے ہیں انسانی حق کا، اور خود انسانی حق کو پامال کرنے کے ذمہ دار بن رہے ہیں. یہ چیزیں ذرا مد نظر ہونی چاہیے. بلا وجہ مشکلات پیدا کرنا، اور یعنی کتنے سال وہ قطر میں رہے، ابھی وہ بھی خاموش ہے، پاکستان بھی خاموش ہے، اور ہمارے حکمرانوں کی حالت یہ ہے کہ امریکہ کا صدر اس کو فون نہیں کرتا اور ہندوستان کا وزیر اعظم اس کا فون نہیں اٹھاتا. اب کس طرح عالمی سطح پر ہمارے یہ حکمران قوم کی نمائندگی کر سکے گا؟ وہاں اقوام متحدہ سے خطاب کیا ہے ویڈیو لنک کے ساتھ، یہاں سے
کہ وہاں جاؤں گا تو مجھے کوئی ملے گا نہیں، تو میری بے عزتی ہوگی۔ اس طرح پاکستان کی عزت و وقار کو خاک میں ملا دیا۔ آج کل لوگ دبئی جا رہے ہیں، جب میری حکومت آئے گی تو لوگ پاکستان میں نوکریوں کے لیے آئیں گے۔ تو میرے خیال میں 2 آدمی پاکستان آئے ہیں، ایک ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر اور ایک FBI کا چیئرمین، بس ان 2 کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ اب اس قسم کے لوگ حکمران ہیں جس کو صرف ٹانگ پہ ٹانگ ڈالنے کا طریقہ آتا ہے، باقی اوپر کی منظر ان کی خالی ہوتی ہے۔ یہ فتنے ہیں، اور ان فتنوں کے مقابلے میں حضرت میں آپ کو عرض کروں، ان 3 سالوں میں بلکہ اس سے بھی پہلے جمعیت کے علاوہ اور کوئی دوسری قوت نہیں ہے کہ جو اس فتنے کے خلاف سرعام بات کر سکے۔ میرے ساتھیوں، آپ کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں ہے۔ اس ملک میں فرقواریت کی جو لہر آئی، وہ ہمارے مدرسوں میں ہر گھر میں گھسنے لگی، کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا۔ صرف جمعیت علماء اسلام نے کہا نہیں، یہ غلط ہے۔ ہمیں سیاسی نقصان بھی اٹھانے پڑ گئے، کیونکہ جذباتی نعرے ہوتے ہیں، لوگ نہیں سمجھتے بات کو۔ لیکن آج الحمدللہ پورے ملک کے مدارس میں وہ غیر مؤثر ہو گئے۔ ایک وفاق المدارس میں وہ گھسے ہوئے تھے، اللہ نے وہاں بھی عمل تطہیر کر دی۔ یہ جو بندوق کا کلچر پاکستان میں آیا، علماء کرام نے بالاتفاق پاکستان میں بندوق کے ذریعے سے تبدیلی لانے کے عمل کی صلہ تعلقی کی، لیکن حضرت ان کے اس موقف کے خلاف کھڑا ہونا یہ جمعیت کے بس کی بات تھی۔ باقی لوگ تو گھروں میں گھس گئے تھے، نہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہے۔ کسی نے ہمیں کہا یہ جہاد کے منکر ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ بابا جہاد جو ہے وہ تدبیر کا تقاضا کرتا ہے، وہ ارکان اسلام میں سے نہیں ہے، وہ احکام اسلام سے، اور حکم اسلام جو ہے وہ کچھ چیزوں میں تدبیر چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے غزوے ہوئے، ہر ایک کی ترتیب مختلف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ کوشش کرتے تھے کہ ہم جنگ سے بچیں، لیکن جب وہ نہیں چھوڑتے تھے تو پھر صلی اللہ العافیہ وَلَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، اللہ سے عافیت مانگا کرو اور دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبُرُوا، اگر مقدر میں ہے آمنا سامنا ہو گیا تو پھر بزدلی مت دکھاؤ، ڈٹ جاؤ۔ تو اس اعتبار سے ہم نے ایک موقف لیا اور اپنے مذہبی حلقے، مذہبی جوان کے فائدے میں لیا، ان کے ساتھ ہمدردی میں لیا کہ ایک تحریک کا حصہ رہو تم۔ مجھے یاد ہے سن 1977 میں جب الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور پاکستان قومی اتحاد نے تحریک شروع کی تو پورے ملک میں تحریک پھیل گئی تھی۔ شاید سفید ریشوں کو یاد ہو، باقی نوجوانوں نے تو وہ مناظر نہیں دیکھے ہوں گے۔ تو ایک وفد آیا قبائلی علماء کا میرے پاس، میں کوڑا خٹک میں پڑھتا تھا، موقوف علیہ میں تھا شاید، اور مجھے کہا کہ مفتی صاحب تک ہمارا ایک پیغام پہنچا دو کہ ہمارے قبائلی علماء کے لیے کوئی ہدایات نہیں ہے، ملک میں تحریک چل رہی ہے اور ہمارے لیے کوئی ہدایات نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو میں گیا، ملاقات ہوئی، میں نے یہ پیغام ان کو دیا
اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم تحریک چلا رہے ہیں، یہ سیاسی تحریک ہے۔ اگر قبائل کو ہم نے کہہ دیا کہ تم بھی اس میں اتر آؤ تو پھر وہ بندوق اٹھائیں گے، اور جب بندوق اٹھائیں گے تو بندوق اٹھانے کے بعد تحریک سیاسی نہیں رہتی، لہذا ان سے کہیں کہ آپ اسی طرح بیٹھے رہیں بس۔ تو ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھی ہیں، اپنے اکابر کو اس طرح دیکھا ہے، اس طرح سنا ہے۔ اور آج جمعیت علماء پاکستان کی ایک بہت بڑی قوت بن گئی۔ آپ نے 14 ملین مارچ کیے ہیں، پھر ایک آزادی مارچ کیا، لاکھوں لوگ، اور نظم و ضبط اپنا نظریہ بھی پیش کیا، ڈٹ کر پیش کیا، بے خوف ہو کر پیش کیا، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کراچی سے لے کر یا تربت اور مکران سے لے کر یا چترال سے لے کر یا گلگت سے لے کر قافلے آئے اور کہیں ایک جگہ پر ایک گملہ بھی انہوں نے توڑا ہو۔ تو جس نظم کا آپ نے مظاہرہ کیا تو ان لوگوں نے تو مولوی کو بڑا خطرناک کہا تھا، دنیا میں پرچار بھی کیا کہ مولوی بڑا خطرناک، مولوی بڑا خطرناک، لیکن مولوی 10 لاکھ 15 لاکھ سے زیادہ اکٹھے جمع ہوئے، اور مجھے ایک نوجوان نے بتایا کہ حضرت جب ہم آزادی مارچ میں پہنچے تو روڈ کے اندر جو درخت ہیں اس درخت کے نیچے ہم بیٹھے تو ہم نے اس درخت کی تصویر لے لی، اور 12 دن کے بعد یا 13 دن کے بعد جب ہم اٹھے تو ہم نے پھر تصویر لے لی، تو ایک مالٹا بھی کم نہیں تھا، کہتے اسی طرح تھے۔ مالٹا تک کسی نے نہیں توڑا وہاں سے، اس تصویر میں اور پہلے دن کی تصویر میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگوں پہ ہم فخر کر سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں غلط تاثر دنیا کو دیا جا رہا ہے، یہ مغرب کا تصور ہے کہ وہ مذہبی لوگوں کو، داڑھی پکڑے والوں کو، مدرسے والوں کو دہشت گرد اور انتہا پسند کہتے ہیں۔ ان کو دعوت دیتے ہیں ہم کہ اگر تم اعتدال سیکھنا چاہتے ہو تو آؤ ہم سے سیکھو، تم تو خود انتہا پسند ہو، تم تو مذہب کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کا مطلب یہ کہ ہر شخص اپنی شخصی زندگی میں آزاد ہے، تو یورپ میں خواتین، مسلمان خواتین جب برقع پہنتی ہیں یا حجاب کرتی ہیں تم ان پہ حملے کرتے ہو، ان کو گرفتار کرتے ہو، ان کو سزائیں دیتے ہو، تو اسلام کے خلاف تو آپ انتہا پسند ہیں۔ ہم تو اعتدال کو کمال سمجھتے ہیں، اعتدال ہی کمال ہے۔ اگر اعتدال نہیں ہے تو پھر یا افراط ہے یا تفریط ہے، اور یہ دونوں نقص ہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اسلام ہی عدل و انصاف کا نظام ہے، اسلام ہی اعتدال کا درس دیتا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم جتنا آگے بڑھے ہیں، آپ نے یہاں پشاور میں کتنے ملین مارچ کیے اور دنیا نے اس میں شرکت کی۔ پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ ہم نہیں ہیں تو کراچی میں جلسہ نہیں ہو سکے گا، تو کراچی میں ہم نے جلسہ کر کے دکھایا، اور کوئی فرق نہیں تھا پیچھے جلسے میں۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس جلسے میں جس میں تمام جماعتوں کی شراکت ہوتی ہے، لوگوں کو لانا، جلسے کو کامیاب بنانا، لیکن میں نہیں کہتا، اجلاس میں دوسری جماعت کے رہنماؤں نے کہا، دوسری جماعت کے رہنماؤں نے، کہ کراچی کے جلسے میں 95% شرکت جمعیت علماء اسلام کی تھی۔ یہ ان کا اعتراف ہے۔ پھر 4 جولائی کو یہاں سوات میں جو جلسہ ہوا، وہ تو سارے آپ لوگوں کی محنت تھی، آپ کی شرکت تھی اس میں۔ تو اس لحاظ سے الحمدللہ یہ ساری جو ہماری سیاسی حکمت عملی ہے، بعض باتیں آ جاتی ہیں ذرا ناگوار قسم کی ہوتی ہیں،
لیکن ہم پھر برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس سے جماعت کو فائدہ مل رہا ہے۔ ہم اپنے جلسے بھی کریں، ختم نبوت کا جلسہ ہم نے جمعیت کی بنیاد پر کیا تھا پچھلی دفعہ یہاں پر، اور تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ اب آپ 14 اکتوبر کو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں جلسہ کر رہے ہیں۔ اپنے اکابرین کو اسی طرح زندہ رکھا جا سکتا ہے، اسی طرح تاریخ میں ان کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، تو اپنے اکابر کو یاد رکھنا تاکہ ان کی تعلیمات آپ کے مد نظر ہوں، ان کا منہج آپ کے مد نظر ہو، ان کے رویے آپ کے مد نظر ہوں، اور ہم آئندہ نسلوں کو بھی انہی اکابر کے راستوں پہ چلائیں گے، کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ معاملات ٹھیک ہوں گے۔ ابھی آپ کا ملک جو ہے مہنگائی کے لحاظ سے میرے خیال میں دنیا کوئی ملک ہماری مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی پہلے نمبر پر آ گیا جی، یہ کمال ہے اس کا جی۔ خارجہ پالیسی تو یہ ہے کہ یہ پچھلے سے پچھلے سال تھا، کشمیر کے حوالے سے انہوں نے ایک قرارداد جمع کرائی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن میں۔ تو یہاں والے میرے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک قرارداد پیش کی تھی جنیوا انسانی حقوق کمیشن میں سن 1994 میں، تو اس میں ہمیں کوئی ووٹ نہیں ملا، تو اب ہمارے پاس 57 ووٹ ہیں، 57 یوں کر کے۔ میں ذرا بے خبر تھا، 57 ملکوں کی حمایت ہو، یہ بڑی بات ہے بالکل۔ اگلے دن میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کمیشن کے کل اراکین 47 ہے، 57 ووٹ کیسے ہے؟ یہ ہے آپ کی خارجہ پالیسی۔ اور ان 47 لوگوں کے فورم پر قرارداد پیش کرنا 16 ممبران کے دستخط ضروری ہیں۔ آپ ایک قرارداد پیش کریں گے وہاں تو آپ کے پاس کم از کم 16 ممالک کی حمایت پہلے سے ہو۔ تو حضرت ہمیں 16 ممالک بھی نہیں ملے کہ قرارداد ہم پیش کر سکیں۔ یہ ہے آپ کی خارجہ پالیسی۔ تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اپنے ہی ہاتھ کا کیا کرایا ہے۔ ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ لائی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں عوام لائی ہے۔ وہ خدا کے لیے پاکستانی عوام پر یہ الزام مت لگاؤ۔ پاکستانی عوام بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، لیکن اتنا بڑا بلنڈر نہیں کر سکتے کہ وہ ایک نااہل کو پاکستان کا حکمران بنا دے۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا ہے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھے طریقے بھی نہیں آتے۔ جو بات وہ آج کہتا ہے اس کے ساتھ 5 سال 6 سال پہلے کی تصویر لگا لیتے ہیں، وہ متضاد ہوتے ہیں دونوں خبریں بھی۔ تو کوئی ایک بات تو ہو جو وہ کہہ چکا ہو اور وہ پورا کر سکا ہو۔ ناموسی رسالت کا قانون الحمدللہ یہ ختم کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کا ایجنڈا نہیں تھا، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت دینے کا کام اس کے ذمہ تھا، لیکن آپ کے رد عمل نے اس کو ایسا نہیں کرنے دیا۔ مدارس کو توڑنے کے لیے انہوں نے نئے نئے بورڈ بنائے۔ اب یہاں چونکہ ہر مکتب فکر کا پہلے سے اپنا ایک بورڈ ہوتا تھا، وفاق ہوتا تھا اپنا، تو 15 نئے بورڈ بنائے ہیں، 15 نئے بورڈ، اور 15 نئے بورڈوں میں صرف دیوبندی مکتب فکر کے مدارس یعنی وفاق المدارس کے مقابلے میں 5 بورڈ بنا دیے انہوں نے، 5 بورڈ، اور باقی تینوں مکاتب فکر کی مل کر 15 ہیں، اور اکیلے ہمارے جو ہیں وہ 5 ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہم مدرسوں کو اس طرح توڑ دیں گے، لیکن الحمدللہ ہم نے ساری چیزیں چھوڑ دی، لیکن ہم نے کہا وفاق رہے گا اور متحد رہے گا انشاءاللہ۔ تو
تو الاہم فالاہم کو سمجھنا چاہیے. کچھ حضرات تو سیاست کا ترجمہ ہی الاہم فالاہم سمجھنے کو کہتے ہیں کہ جو آدمی الاہم کو نہیں جانتا وہ سیاست نہیں جانتا. مرغی کی وہی ایک ہی ٹانگ پکڑے رکھنا یہ شاید حکمت کے تقاضا نہ ہو. تو الحمدللہ اس حوالے سے بھی یہ مدرسوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہ بھی ناکام ہو گئے. اور جو انہوں نے نئے نئے بورڈ بنائے تھے وہ بھی دھرے کے دھرے رہ گئے. ایک شخص ہمارے مولوی صاحب ہی ہیں، وہ ایک نئے بورڈ کے کوئی سربراہ ہیں یا ذمہ دار ہیں، نئے بورڈ کا سربراہ ہے یا ذمہ دار ہوگا. تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے بورڈ کا نام کیا ہے، تو اس کو اپنے بورڈ کا نام نہیں آتا تھا. یہ بورڈ بنا کر دیے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ہیں تو وہ بھی مولوی، لباس تو ان کا اور ہمارا ایک جیسا ہے، پگڑیاں بھی ہمارے اور ان کی ایک جیسی ہوتی ہیں. پگڑیوں پر چادر جو ڈالتے ہیں وہ بھی ہمارے اسٹائل کا ڈال لیتے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ ایک شخص عالم دین ہو اور وہ چھپ کے مدرسے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ وفاق چھوڑ دیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے صف کو توڑنے کی دعوت دیتا ہے نا. اب اپنے صف کو توڑنے کی دعوت دینے والا پھر یہ اس صف کا حصہ نہیں ہو سکتا. جمعیت کو بھی توڑنے کی کوشش کی، لیکن اتنا بھی نہیں توڑ سکے ہمیں کہ ہم کم از کم یوں دیکھ کے متوجہ تو ہو جائیں. اس طرح یہ بھی نہیں کرتے. اس طرح ترچھی آنکھ سے بھی اس کی طرف دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی ابھی تک، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے تو کسی 2-3 سال پہلے ایک جلسے میں کہا تھا کہ اب میں تعبیر نہیں کر سکتا کہ یہ اس کو جماعت کی تقسیم سے تعبیر کروں یا جماعت کے عمل تطہیر سے تعبیر کروں. کانٹ شانٹ کیا دیکھیے، وہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم کسی بھی دوسری پارٹی کے اندر کے صورتحال کو جھانکتے بھی نہیں ہیں. جس طرح ہم جماعت کے اندر کوئی ہماری جماعت میں جھانک کے ڈائریکٹ رابطے کرے تو ہم جیسے اس کو برا مانتے ہیں، تو باقی جماعتیں بھی اسی طرح ہیں. لہٰذا اگر کسی نے براہ راست ہم سے رابطہ کیا ہے کہ ہم جمعیت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ تو سر آنکھوں پہ. دعوت بھی ہم دے سکتے ہیں، دعوت کی دنیا بھی عام ہے، لیکن نہ پیپلز پارٹی کے اندرونی حالات کو ہم نے. اب مصیبت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک خبر چل پڑتی ہے تو لوگوں کے اندر طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، ہمیں سمجھاؤ. سوشل میڈیا کی زیادہ باتیں جو ہیں ان کو آپ اہمیت نہ دیں، وہ اپنا ایک دنیا ہے، اور 95% خبریں جو ہیں وہ مذاق ہوتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، کوئی زیادہ اہمیت ان کو نہیں ملنی چاہیے. اپنے کام سے کام رکھنا ہے ہم نے، اور فتنوں سے لڑنا ہے. فتنہ گر اگر حکمران ہے اس سے بھی لڑنا ہے، فتنہ گر اگر امریکہ ہے اس سے بھی لڑنا ہے ہم نے. اور کیا لڑنا ہے ہم تو اپنی آواز سے لڑتے ہیں، گفتگو سے لڑتے ہیں، اور اسی حوالے سے قوم کو آگاہ کرتے ہیں. اور آج تک الحمدللہ حالات نے ہماری ایک بات کو بھی نہیں جھٹلایا، حالات نے ہر بات میں ہماری تائید کی. تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ ایک وقت آئے جب لوگ کہیں کہ ہاں آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے، آپ کی بات صحیح تھی. اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی بات. اب 1 کروڑ نوکریاں دینا، 1 کروڑ، سن 1947 سے اب تک 74 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے. ان 74 سالوں میں پاکستان کے کل ملازمین بڑے اور چھوٹے، اس کی تعداد 1 کروڑ تک نہیں پہنچی 74 سال میں، اور اس نے آتے ہی 1 سال میں 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی. اب ذرا ہم بھی سوچیں نا کہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے.
ہمارے پاس بھی کچھ عقل ہونی چاہیے نا. ہم بس آنکھیں بند کر کے پیچھے پڑ شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے حکمرانوں کو جب ہم ان کے پیچھے قوم کو دوڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر وہ جو دجال کے بارے میں روایات آتی ہیں اس پر یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی اسی طرح لوگ جائیں گے، اگرچہ ماتھے پہ کافر بھی لکھا ہوگا لیکن مالی مفادات اس سے وابستہ ہوں گے. تو مالی مفادات کے لیے اس قسم کے کردار کو جمعیت علماء اسلام نے نہ قبول کیا ہے اور نہ ہی انشاءاللہ ہم قبول کریں گے. باقی معاملات الحمدللہ ٹھیک جا رہے ہیں. آپ کا جی انضمام فاٹا والا جو ہم کہتے تھے وہی ہوا. ہماری جو تجزیہ تھا وہ صحیح ثابت ہوا. اب تو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کیا کریں اس کے ساتھ. نہ اب وہ پرانے قبائل رہے نہ نئے رہے، یہ بیچ میں ہو گئے بیچارے. کوئی پتہ نہیں وہاں پر. اب پہلے انہوں نے عدالتیں قائم کی، اب دوبارہ جرگے کی طرف چلے گئے. پہلے انہوں نے پولیس قائم کی تو دوبارہ خاصدار کی طرف چلے گئے، لیوی کی طرف چلے گئے. تو چل نہیں رہا ان سے نظام، اور ان کو یہ نظام دوبارہ ٹھیک کرنا ہوگا. اس طرح قبائل کے ساتھ مذاق ہے. انہوں نے کہا تھا ہم ہر سال 100 ارب روپیہ دیں گے، 100 ارب ہر سال 10 سال کے لیے، یعنی 1000 ارب. ابھی 5 سال پورے ہو رہے ہیں، اور یعنی 18 میں یہ انضمام ہوا تھا نا، 19 20 21 3 سال پورے ہو گئے، چوتھے سال میں داخل ہو رہے ہیں. ابھی تک 50 ارب سے زیادہ پیسہ نہیں گیا ان 3-4 سالوں میں. یہ پیسہ ہے جو ان کو دے رہے ہیں. قبائل خود پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. ہمیں تو سبز باغ دکھائے گئے اور پولیٹیکل ایجنٹ سے جان چھوٹ جائے گی، خاصدار سے جان چھوٹ جائے گی، تحصیلدار سے جان چھوٹ جائے گی. اب اس سے کئی بڑی مصیبت میں بارش سے آدمی بھاگ رہا تھا تو پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. تو قبائل کو پرنالے کے نیچے کھڑا کر دیا انہوں نے. تو انضمام کے بارے میں بھی کل یہاں پر جرگہ ہوا تھا، اور قبائل کے بڑا جرگہ ہم نے بلایا تھا، اور بڑی کامیاب وہاں اجتماع تھا بڑا. مولانا مفتی عبدالشکور صاحب کو اللہ اجر دے، بڑی محنت کر کے ان سب کو اکٹھا کیا انہوں نے، اور سب نے بالاتفاق کہا کہ انضمام ناکام ہو چکا ہے، ہماری وہیں پرانی سابقہ حیثیت کو بحال کر دیا جائے. تو باقی تو وہ تفصیلی گفتگو میری اس وقت ہو گئی تھی اس موضوع پہ، لیکن فیصلہ یہی ہوا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ جمعیت ان کے ساتھ ہوگی، قبائل کے ساتھ، اور ہم ان کا مقدمہ بھی لڑیں گے، ان کے ساتھ بھی رہیں گے، اور ان کی مشکلات میں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں ہمت عطا فرمائے، اللہ تعالی جمعیت علماء اسلام کو قبول فرمائے اور مزید ترقی ان سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا مرکزی امیر صاحب کو دعا کی درخواست کرنے سے قبل 1-2 گزارشات. ایک تو اب تمام حضرات کے لیے یہاں آنے کا بندوبست کیا گیا ہے، حضرات نماز کے فوراً بعد یہاں کھانا کھائیں گے. دوسری گزارش یہ کرنی تھی کہ مجلس عمومی کی